السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اطاعتوں سے جھولیاں بھر لینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مغفرت کا عام اعلان کر دیا۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ذات ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا کتنا زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ جیسے ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہوتا ہے جس پر اس کا زادیرہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، وہ اسے لے کر سفر پر نکل جاتا ہے۔ راستے میں چٹیل میدان آ جاتے ہیں، وہاں جیسے ہی پہنچتا ہے تو اسے وہاں پر جا کر نیند آ جاتی ہے۔ وہ آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے سایہ تلاش کرتا ہے اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی ہے تو اونٹ اس سے غائب ہو جاتا ہے اور اونٹ چلا جاتا ہے، جس پر اس کا زادیرہ تھا، جس پر اس کا پانی تھا۔ وہ جیسے ہی بیدار ہوتا ہے تو اپنے اونٹ کو غائب پاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس اسے ستا رہی ہوتی ہے۔ وہ کبھی ادھر دوڑتا ہے تو کبھی ادھر دوڑتا ہے پانی کی تلاش میں، پر چٹیل میدان میں کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ یہی سوچتا ہے کہ کیا ادھر ادھر بھاگ کر مر جانا ہے، یہیں پر درخت کے نیچے سایہ تلاش کر کے وہیں پر مر جاتا ہوں۔ وہ اسی نا امیدی کی حالت میں درخت کے سائے تلے لیٹ جاتا ہے اور اسے غنودگی آنے لگ جاتی ہے۔ اسی اثناء میں ایک اونٹ جو اس سے غائب ہوا تھا اس کے پاس آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس اونٹ کو دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے بہت زیادہ اچھلتا ہے اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل آتے ہیں، انت عبدی وانا ربک، کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا انت ربی وانا عبدک، کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو جس طرح اس بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کے استغفار کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا اعلان تو عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے دوسرے عشرے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لک، کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر لینے کے بعد اسے خیال آتا ہے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، میری اس خطا کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں اس بندے نے گناہ کیا، پھر اسے میرا خیال آیا اور یہ بندہ سمجھتا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھے معاف کر سکتا ہے اور تو ہی مجھے عذاب دے سکتا ہے، تو بندے نے مجھے اپنا رب مانا ہے، مجھے اپنا رب سمجھتا ہے، لہٰذا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے
اور پھر اللہ سے پھر دعائیں مانگتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور میرا دھیان آیا اسے، پھر وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے اپنا رب سمجھتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، میں ہی اسے اس کے گناہوں پر عذاب دے سکتا ہوں، لہٰذا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ سے پھر یہی دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہی کلمات فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، مجھے اپنا رب مانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا صرف ایک ہی رب ہے جو مجھے گناہوں کی معافی دے سکتا ہے، جو مجھے گناہوں پر عذاب دینے کے قابل ہے اور قدرت رکھتا ہے، لہٰذا میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ بندہ 80-90 سال بھی گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کریمانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بار بار گناہ کرنے کے باوجود بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسا کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے فرماتے ہیں، ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر زمین تک کا تمام خلا تمہارے گناہوں سے پر ہو جائے اور تم آ کر مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو اور معافی کے طالب بنو، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تمہارے استقبال کے لیے آؤں گا جتنے تمہارے گناہ ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ جتنے بھی بندے کے گناہ ہیں، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی استغفار کو، اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، کہ گناہ کر لینے کے بعد جو شخص توبہ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ویحب المتطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کسی عابد کا تذکرہ ہوا اور بادشاہ نے انہیں بلا بھیجا اور منت سماجت کی کہ وہ اس کے پاس رہیں، اور اس پر زور دینے لگا۔ اس عابد نے کہا، بادشاہ سلامت، بات تو بہت اچھی ہے، مگر یہ بتلائیے کہ اگر آپ کسی دن مجھے اپنی باندی کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہوئے اپنے حرم سرا میں دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ بادشاہ غضبناک ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ اے بد کردار شخص، اے بدکار آدمی، تو میرے سامنے میرے ہی محل میں یہ کام کرے گا؟ تو عابد کہنے لگا کہ میرا رب کتنے کریم ذات ہے، کتنے غفور الرحیم ذات ہے کہ دن میں 70 گناہ بھی دیکھے تو مجھ پر غضبناک نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپنے دروازے سے دھکیلتا ہے، اور نہ ہی مجھے اپنے رزق سے محروم کرتا ہے، تو میں اس کا دروازہ کیسے چھوڑ دوں اور ایسے شخص کے دروازے پہ آ پڑوں جو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی غضبناک ہو جائے، اگر جرم کرتے ہوئے دیکھ لے تو نامعلوم جان سے ہی ختم کر دے۔ تو اس بزرگ نے اس بادشاہ کو بہترین جواب دیا کہ میرا رب تو وہ غفور الرحیم ذات ہے جو دن میں 70 کیا بار بار گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنے دربار سے نہیں نکالتا، اپنی مغفرت کا دروازہ بند نہیں کرتا، اپنے رزق کے دروازے پھر بھی کھولے رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ہی غفور الرحیم ذات ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
توبہ اور استغفار کر کے دیکھے تو صحیح۔ اب توبہ اور استغفار کیا چیز ہے، کس طرح کرنی چاہیے؟ شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ توبہ کے دروازے کا ذکر فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ مغرب کی جانب ہے، جس کے کواڑ سونے کے ہیں، اس پر موتی، ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور ان دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک تیز رفتار سوار 40 برس میں طے کر سکتا ہے، اور یہ دروازہ جب سے مخلوق پیدا ہوئی اس دن سے کھلا ہوا ہے، اور جب سورج مغرب کی جانب سے نکلے گا تو اس وقت یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور جو لوگ توبۃ نصوحہ کرتے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، توبۃ نصوحہ کیا ہے اور یہ کرنے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ گار اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور وعدہ کرے، تو یہ ہے توبۃ نصوحہ، اور ایسی توبہ کرنے والے شخص اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور پھر جب سورج اور چاند اس دروازے میں غروب ہوں گے تو اس کے دونوں کواڑ آپس میں مل جائیں گے اور ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ باقی نہیں رہے گا، اور اس وقت کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی بندے کی نیکی اس وقت اسے نفع دے گی جو آج سے پہلے اس نے بحالت اسلام میں نہیں کی تھی، اور جو شخص پہلے سے نیکوکار ہے تو ان کی نیکیاں جاری رہیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ یہ چیز ہے، اور توبہ کرنے والوں کو یہ انعام دیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ سے توبہ کرنے کا عشرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عام مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں اس عشرے میں کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے، مجھ سے توبہ کرے، میرے سامنے نادم ہو، تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کی تمام خطاؤں کو میں ختم کر دوں گا، دھو دوں گا، اور اسے نیک کاروں میں سے شمار کر دوں گا، نیک کاروں میں اس کا نام لکھ دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ پہلے ہم پر رحمتیں برسائیں، اپنی عطائیں برسائیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے گناہوں سے پاک کرنے کا موقع بھی فراہم کر دیا کہ تم اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤ، تو اب تم اپنی خطاؤں سے دھل جاؤ، اور اس کے بعد تم میرے قریب ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سامنے نادم ہونے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک ورڈز فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔